محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جو آسان ہو اور کم خرچ والی ہو۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے مطابق المرجان میڈیا پر ہم نے سمپل میرج سکسیس میرج سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے شادی میں ہونے والی فضول رسمیں، غلط خرچے اور غلط رواجات کے بارے میں۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے بارات کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے جب کہ یہ موبائل فون نہیں تھے، لینڈ لائن فون تھے، اور اس وقت ہر گھر میں بھی لینڈ لائن فون نہیں ہوتا تھا، تو پی سی او اور ایس ٹی ڈی کے بوتھ ہوتے تھے۔ سڑکوں پر، پارلر پر اور ہر جگہ پر ایسے پی سی او، ایس ٹی ڈی، آئی ایس ڈی کے بوتھ ہوتے تھے۔ وہاں پر جا کر لوگ کال کیا کرتے تھے۔ جسے ضرورت ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، بات چیت کرنے کی، تو وہ پی سی او جاتا تھا، ایس ٹی ڈی بوتھ جاتا تھا اور وہاں جا کر رابطہ کر لیتا تھا۔ ناظرین کرام، آج بالکل بھی ایک بھی پی سی او بوتھ نظر نہیں آتا۔ سب ایس ٹی ڈی اور پی سی او بوتھ ختم ہو گئے۔ وہ کاروبار جو لوگ کرتے تھے وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ آج اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے۔ اب کسی کو کسی سے رابطہ کرنا ہے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جیب میں سے موبائل نکالا، بٹن دبایا اور رابطہ شروع۔ ناظرین کرام، کچھ ایسی ہی حقیقت ہے بارات کی۔ پچھلے زمانے میں جب کہ راستے اتنے اچھے نہیں تھے، سواریاں بھی اتنی اچھی نہیں تھی، شادی میں دولہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے اور اس سے نکاح کرنے کے لیے اپنے سسرال پہنچتا تھا، اور وہاں 1-2 روز، 3 روز، 4 روز، ہفتہ رہتا تھا، اور اپنی دلہن سے نکاح کر کے جیسے آسانی ہوتی تھی سفر کی، اس طرح سے واپس آتا تھا۔ اب شادی کر کے ایک دلہن اپنے دولہے کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے دیے ہوئے ہدیہ تحفے بھی ہیں، گھر والوں کی طرف سے ملا ہوا سونا اور زیورات بھی ہے، اور کچھ نقد پیسے بھی ہیں۔ دولہے میاں بھی پہلی مرتبہ سسرال گئے ہیں اور وہاں سے شادی کر کے لوٹ رہے ہیں، تو ان کو بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفے دیے ہوتے ہیں۔ اب یہ شادی کا جوڑا ایسے ماحول میں سے واپس آ رہا ہے جب کہ راستے صحیح نہیں ہے، سواریاں بھی صحیح نہیں ہے، آتے ہوئے بھی بہت دیر لگ جاتی تھی، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی۔ لوٹنے والوں کے نظر ایسے جوڑوں پر رہتی تھی کہ یہ 2 میاں بیوی اکیلے ہیں، شادی کر کے جا رہے ہیں، مال ان کے پاس بہت ہے، تو لٹیرے اور چور ان کی گات میں لگے رہتے تھے۔ ایسے حادثے پیش آتے تھے۔ ان حادثوں کی روک تھام کے لیے اور نئی دلہن کو اپنے گھر صحیح سلامت پہنچانے کے لیے بڑے بوڑھوں نے اس زمانے میں بارات کا رواج جنم دیا۔ بارات میں یہاں سے کچھ لوگ لڑکے کے ساتھ جاتے تھے، وہ بھی وہاں رہتے تھے 1-2 رات، اور نکاح کر کے دلہن کو ساتھ میں رخصت کر کے وہ چلے آتے تھے۔ اب میاں بیوی اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو حفاظت کی غرض سے گئے ہیں، جو اس لیے گئے تھے کہ دولہا دلہن اکیلے ہوتے تو ان پر لوٹ کا اور چوری کا خطرہ تھا۔ اب چونکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اس لیے وہ خطرات ختم ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ ہے بارات کی ابتدا جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا اب اس کی ضرورت ہے؟
کہ اب بھی دلہن اور دلہا جو اپنے سسرال سے واپس آ رہے ہیں، اپنے سسرال کی طرف دلہن جا رہی ہے، دلہا اپنے بیوی کے گھر سے اسے لے کر آ رہا ہے، تو اس میں کوئی خطرہ ہے، اس میں کوئی لوٹ اور چوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سڑکیں بہت اچھی ہے، سواریاں بہت اچھی ہے، خطرات چوری اور لوٹ کے کم سے کم تر ہو گئے، تو اب اس میں بارات کی کہاں ضرورت باقی رہ جاتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کے دور میں، آج کے دنوں میں کوئی پی سی او بوتھ تلاش کرے رابطہ کرنے کے لیے، کانٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آج آپ بازار میں جائیے، کسی کو پوچھئے کہ بھئی کہاں ہے ایس ٹی ڈی اور پی سی او کا بوتھ کہاں ہے، مجھے کسی سے رابطہ کرنا ہے، تو لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے کہ بھئی آج کے دور میں تم پی سی او ایس ٹی ڈی او تلاش کر رہے ہو، کیا بات ہے، دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہی حال آج بارات کا ہے، اس میں کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بارات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب دلہا دلہن صحیح سلامت اکیلے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، بارات کا رواج اب نہیں ہونا چاہیے۔ بارات کا رواج کوئی رواج ہی نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں کسی جگہ پر بھی بارات کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ لڑکے والے بہت سارا مجمع لے کر لڑکی کے گھر گئے ہو، وہاں جا کر دعوتیں کھاتے ہو، پھر وہاں نکاح ہوتے ہو اور پھر دلہن کو بارات کے سمیت رخصت کیا جاتا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ نکاح ہو گیا، اس کے بعد لڑکی والے خود ہی لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بارات کی یہ جو رسم چل پڑی ہے ہمارے ہاں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی میں سے یہ نکالنی چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اب یہ رسم فضول ہے۔ جس وقت شروع کی گئی تھی اس وقت کچھ نہ کچھ ضرورت تھی اس کی، اس وقت فضول نہیں تھی، لیکن اب یہ رسم فضول ہے، اس پہ جو خرچہ کیا جا رہا ہے وہ بھی فضول ہے۔ اور صرف فضول نہیں بلکہ اب گناہوں سے بھری ہوئی یہ رسم ہے۔ بارات میں کیا نہیں ہوتا ہے، بارات میں جوان لڑکیاں بالکل بن سنور کر جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی تو سسرال بہت دور ہوتی ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، جوان لڑکیاں بغیر محرم کے جا رہی ہوتی ہے، بس بھر کے جا رہے، گاڑیاں بھر کے جا رہے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، دونوں کے بے پردہ ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، غلط تعلقات ہوتے ہیں، پھر گاڑیوں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، دھنگا مستیاں ہوتی ہے، پھر وہاں جا کر لڑکی والوں کے گھر پر بوجھ بنا جاتا ہے۔ لڑکی والے کبھی اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بارات میں آئے، سب کو کھلانا پڑے گا، سب کو منانا پڑے گا، یہ سب لڑکی والوں کی کیپیسٹی کے باہر ہوتا ہے، لیکن اس رواج سے مجبور ہو کر اور اس رواج کے دباؤ میں آ کر انہیں یہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب گناہ اس میں شامل ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا گناہ کہ یہ بارات میں ایک شہر سے دوسرے شہر پوری بس بھر کے اور اتنے ساری گاڑیاں لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس بیچ میں شاید کوئی ہو جسے کچھ فکر اور نماز کی فکر کر لے، نماز پڑھ لے، ورنہ عام مجمع اس میں وہی ہوتا ہے جنہیں نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے، پورا دن نماز کے بغیر چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو گھر پر نماز پڑھتے ہیں لیکن بارات کے ماحول میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اتنے سارے لوگ جو دلہے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں سے دلہن کو لے کر آ رہے ہیں، اس بیچ میں 2 3 4 نمازیں گل کر دیتے ہیں، تو اس کا وبال کیا اس شادی پر نہیں آئے گا؟ اور اس کی وجہ سے اس شادی کا سکون برباد نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ناظرین کرام، ذرا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب بھی ہم پی سی او ایس ٹی ڈی بوتھ کو تلاش کریں گے، اب بھی ہم بارات کو جاری رکھیں گے، اب ضرورت بھی نہیں ہے اور ساتھ میں اتنے سارے گناہ ہیں، تو اسے ختم کر دو۔ لڑکی والے خود اپنی لڑکی کو چھوڑ کے چلے جائے، یا لڑکے والے جائے تو بھی ایک گاڑی میں چلے گئے، دولہا ہے، دولہے کے ساتھ ڈرائیور ہے، اور
2-3 दूल्हे के घर की औरतें हैं जो वहाँ से दुल्हन को लेकर आएगी, बस इतने से लोग काफ़ी है। फिर क्यों इतना सारा जमघटा लड़की वालों पर बोझ बना जाए। ये गलत रस्में हैं जिसकी वजह से शादियाँ बोझ बनी हुई हैं। शादियों के लिए बहुत खर्चा चाहिए होता है और इस खर्चा को जमा करने में देर से शादियाँ हो रही है, लेट शादियाँ हो रही है। और उन शादियों में भी खर्चा नहीं होता तो फिर माँ बाप कर्ज़ लेने पर, और बग़ैर सूद का कर्ज़ नहीं मिलता तो सूद वाला कर्ज़ लेने पर मजबूर होते हैं। यानी एक शादी ये माँ बाप पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को कुछ सालों के लिए फिर से पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये शादी कहाँ हुई, ये तो बर्बादी हुई। इसलिए नाज़रीन किराम, हम मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करते हैं, तमाम भाई और बहनों से दरख्वास्त करते हैं कि शादी में से बारात की इस गलत रस्म को निकाला जाए। बारात की इस रस्म की वजह से बड़े नुकसानात हो रहे हैं। इन नुकसानात से अपने आप को बचाएं और इस रस्म को निकालिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।